معمولاً ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے کا تعارف ہوتا ہے بڑے کے ذریعے. مثلا ایک بہت بڑے علامہ ہیں, ان کے ایک فرزند ہیں, آپ کہیں گے ان کے بیٹے ہیں, تو بڑے کے ذریعے سے چھوٹے کا تعارف ہوتا ہے. لیکن اللہ یہاں پر مصطفیٰ کے ذریعے سے اپنا تعارف کروا رہا ہے. تو یہ اللہ نے مزاج کو بدل دیا, فطرت کو بدل دیا کہ معمولاً کسی بڑے انسان کے ذریعے سے کسی کم معروف کا تعارف ہوتا ہے, لیکن اللہ نے یہاں مصطفیٰ کے ذریعے سے اپنا تعارف کروایا. اس لیے کہ اگر اللہ سے قربت میں جو قریب ترین ہے, جو قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل پر ہے, دو کمان, اللہ نے دو کمان کہہ کے رک نہیں کہا تھا. اگر دو کمان کہہ دیتا تو مصطفیٰ کی حد متعین ہو جاتی, کہ دو کمان اس سے بھی کم. تو اگر کوئی چھوٹا اس قابل ہو کہ بڑا اس پر فخر کرے, کاش میری بات پہنچ سکے. دیکھو توحید سے شان رسالت پر آؤں گا, شان رسالت سے شان حسین پر آؤں گا اگر میرے ساتھ ہو تو اگر کوئی چھوٹا اس قابل ہو, باعث فخر ہو کہ بڑا اس پر فخر کرے, تو یہ ممکن ہے کہ پھر ایک چھوٹے کے ذریعے بڑے کا تعارف ہو جائے. اور میں آپ کو کہیں اور لے کے نہیں جاؤں گا. اس کی ایک مثال نماز جمعہ میں ہے, جہاں مصطفیٰ کے ذریعے اللہ کا تعارف ہوا, اور اس کی دوسری مثال حدیث قصہ میں ہے, جہاں فاطمہ کے ذریعے محمد کا تعارف ہوا. انما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسير إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الجسد. میں نے آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا, میں نے زمین کا فرش نہیں بچھایا, میں نے سورج و چاند کو روشن نہیں کیا, میں نے کشتیوں کو نہیں چلایا, میں نے سمندروں کو نہیں بہایا, الا مگر یہ کہ فی محبت هؤلاء الخمسة, ان پانچ کی محبت میں, ان پانچ کی محبت میں کہ جو چادر کے نیچے ہیں. یا رب جبریل نے پوچھا ومن تحت الکساء, پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ یہ جبریل کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ آیت ٹھیک پتہ کب نازل ہوئی ہے؟ یہ شاید ہو سکتا ہے کہ بچوں کے لیے بزرگ تو جانتے ہوں گے, کوئی نئی بات ہو جائے. مباہلہ جس دن پیش آیا نا, کب؟ 24 ذی الحج 9 ہجری. مباہلہ صبح کے وقت پیش آیا, اور اس سے پہلے فجر کے فوراً بعد آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. یعنی حضور مباہلہ پر گئے نا, اس سے پہلے آئے فاطمہ کے گھر پر اور پنجتن کو چادر میں لیا. تو یہ 9 ہجری میں آیت نازل ہو رہی ہے. اچھا جبریل پوچھ رہے ہیں یا رب ومن تحت الکساء, چادر میں کون ہے؟ تو کیا جبریل جانتے نہیں؟ ارے 22 سال سے تو وہی لے کر آ رہے ہیں. 22 سال ہو گئے قرآن نازل ہوتے ہوتے, تو 22 سال مصطفیٰ کے پاس وہی لاتے رہے. احد میں ذوالفقار لا چکے, لا فقا الا علی لا صاحب الا ذوالفقار. احد میں علی کے پاس ذوالفقار لا چکے, سیدہ کی خدمت کے لیے آ چکے, حسنین کے درزی بن کر آ چکے ہیں, سیدہ کی چکی کو پیس چکے ہیں, حسین کا جھولا جھولا چکے ہیں. تو اب کیوں پوچھ رہے ہیں پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ بھائی سبھی کو تو جانتے ہو, چادر کے نیچے کون ہے, سوال کیوں ہے؟ شاید جبریل کا مقصد یہ ہے پروردگار میں جانتا ہوں اپنی حیثیت کے مطابق, ورنہ اصل میں تو کوئی نہیں جانتا, اپنی حیثیت کے مطابق جانتا تو ہوں یہ کون ہے. لیکن جب یہ ایک ساتھ جمع ہے نا, تو میں تجھ سے سننا چاہتا ہوں کہ تعارف مصطفیٰ کے ذریعے سے ہے یا کسی اور کے ذریعے سے. یا رب ومن تحت الکساء, پروردگار چادر میں کون ہے؟ اللہ نے کہا ہم اہل بیت النبوہ, یہ نبوت کے اہل بیت ہیں. ومعدن الرسالہ, اور یہ رسالت کی کان ہے, نبی کے اہل بیت نہیں ہے, نبوت کے اہل بیت ہے. میں توجہ چاہتا ہوں, اور بھی مستورات ہیں کہ جو نبی کی رشتہ دار ہیں, میں تفصیل میں نہیں جا سکتا, لیکن نبی کی رشتہ دار ہونا اور ہے, اور نبوت کے اہل بیت ہونا اور ہے. اور یہ لفظ میں نے قرآن سے لیا, یا نساء النبی, جب حضور کی ازواج مطہرات
حضرات کے لیے بات ہو رہی ہے تو کہا یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، نبوت کی نہیں. فاطمہ سلام اللہ علیہ کا تعلق فقط شخص نبی سے نہیں ہے، عہدہ نبوت سے ہے، کیونکہ عہدہ نبوت کے کام کو مکمل کیا حضرت زہرا نے. لیکن نبی حجت ہے، ان کا قول بھی حجت ہے، ان کا فعل بھی حجت ہے. تو اب اللہ نے دو طرح سے خلق کیا، مرد اور عورت میں انسان کو. تو وہ قول کے ذریعے سے تو سب پر حجت ہے، عمل کے ذریعے سے کچھ ایسی ذمہ داریاں ہیں جو خالص مخصوص ہیں مستورات کے لیے. بھائی نبی ماں تو نہیں بن سکتے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. نبی اپنے وجود میں زوجہ تو نہیں بن سکتے، نبی اپنے وجود میں بیٹی تو نہیں بن سکتے. لہذا کسی ایسے وجود کی ضرورت ہے کہ جو نبی جیسا ہی ہو، اس کا کیا ہوا نبی جیسا ہی ہو. وہ بیٹی بن کر دکھائے تو حجت ہو جائے، وہ زوجہ بن کر جو کام کرے حجت ہو جائے، وہ ماں بن کر جو کردار دکھلائے حجت ہو جائے. لہذا اب سمجھ میں آیا کہ مصطفیٰ جب زہرا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بیٹی کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے، صاحب منصب کے احترام میں بولا تھا. دیکھو یہ بعض لوگوں نے، میں نے بات پوچھ لیا آپ کی خدمت میں عرض کی کہ بعض لوگوں نے اس گفتگو کو کیا ہے. مولانا شبیر نعمانی صاحب نے مثلا لکھا کہ حضور کو چونکہ بچوں سے بہت محبت تھی لہٰذا بس حسن حسین کو گود میں اٹھا دیتے. ہر بچے سے محبت تھی تو حسن حسین سے بھی تھی، ہر بیٹی سے محبت تھی، یعنی امت کی جتنی بیٹیاں تھیں تو اپنی بیٹی سے بھی تھی. یہ خالی باپ اور بیٹی کی محبت نہیں ہے، ورنہ تو ہر باپ کے سنت رسول ہو کہ وہ بھی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو. میاں قبلہ صاحب تشریف فرما ہے، امام جمعہ ماشاء اللہ ان سے مل کے بڑی خوشی ہوئی. آپ توجہ کیجیے گا. اب فرض کیجیے کہ کوئی بھی پیشوا ہو، امام جماعت نماز پڑھا رہے ہیں اور ان کے نماز ان کی مجھ پر آ گئی اور وہ 70 مرتبہ پڑھے سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ جی، تو سارے نمازی جو ہے بعد میں ان کے پاس آئیں گے، کہیں گے قبلہ صاحب خیریت ہے؟ یا آپ ایک دفعہ پڑھتے تھے یا 3 دفعہ پڑھتے تھے، آپ 70 مرتبہ کیوں پڑھاتا ہوں؟ میرا نواسہ میری مجھ پر آ گیا. کبھی آپ نواسے کی محبت گھر میں نبھائیں. میں کچھ کہنے لگا ہوں، اتنی گرمی ہے، آپ یہاں پر اتنی مرتبہ جو ہے سبحان اللہ آپ کو پڑھنا، گھر میں پڑھیں. یہاں پر 70 مرتبہ آپ کہہ رہے ہیں نواسہ مجھ پر آ گیا، تو ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟ لیکن نبی کی مجھ پر نواسہ آیا، رسول نے سجدے کو طول دیا، اللہ کا حکم آیا جبریل کے ذریعے سے کہ اے مصطفیٰ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیں جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے. یعنی حضور نے سمجھایا. میں کچھ کہنے لگا ہوں. سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے اور حضور آگے صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے کہ محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے اور حسین پشتے نبی پر بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے. کیا بتا رہے تھے؟ نانا نواسے کا معاملہ نہیں ہے. حسین پشتے نبی پر بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے کہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. اور نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین. تو توجہ کیجیے گا. تو آپ یہاں پر چھوٹے کے ذریعے بڑے بتا رہے ہیں. جو مکرم افضل کائنات، اس میں کوئی شک صحیح شیعہ عقیدہ یہی ہے کہ علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے.
یہ گھبرا تو نہیں کرنا چاہیے. علی کا کہنا ہے سب سے پہلے خدا، پھر ہے مصطفیٰ، پھر ہے مرتضیٰ. یہی صحیح ترتیب صحیح ہے کہ پہلے ہے خدا، پھر ہے مصطفیٰ، پھر ہے مرتضیٰ. تو علی سے کائنات میں دو بڑا، ایک خدا بڑا، ایک مصطفیٰ بڑا. یہ کچھ کہنے لگا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجہ رکھنا. علی سے کائنات میں دو بڑے، ایک خدا اور ایک مصطفیٰ. لیکن لطف کی بات یہ کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا. تو کبھی چھوٹے کے ذریعے سے بڑے کا تعلق ہے. انما خلقت السماوات والارض پھر سے پڑھو ولا ارسلنا فيها ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلك يسري الا في محبة الذين هم تحت الحساب. میں نے کچھ بھی نہیں بنایا، بس جو کچھ بنایا ان کے لیے کہ جو پانچ ہیں چادر کے نیچے. یا عرب میں محمد تحت الحساب. اور انہوں نے کہا چادر کے نیچے کون ہے؟ جبریل پوچھ رہے. مصطفیٰ کے پاس وحی لا چکے، علی کے پاس ذوالفقار لا چکے، سیدہ کی چکی پی چکے، حسین اور حسن کا جھولا جھولا چکے. یہ پوچھ کیوں رہے ہیں آپ کہ کون ہے چادر کے نیچے؟ سبھی کو تو آپ جانتے ہیں اپنے اپنے حساب سے. یا رب محمد تحت الحساب. اللہ نے کہا ہم اہل بیت نبوہ، نبی کے نہیں، نبوت کے اہل بیت ہیں. اور معدن الرسالہ، اور رسالت کی کام ہے. ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہے اور یہ فاطمہ کے بابا اور یہ فاطمہ کے شوہر ہیں اور یہ فاطمہ کے بچے. یہ نہیں کہتا اللہ کہ یہ محمد ہے اور یہ محمد کی بیٹی ہے اور یہ محمد کے داماد ہیں اور یہ محمد کے نواسے ہیں. اللہ نے کہا یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے. شاید وجہ یہ رہی ہو کہ بعد از وفات رسول چونکہ کافی اختلاف ہو جاتا کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہے. ہر ایک رشتہ دار آ جاتا کہ ہم بھی اہل بیت میں ہیں، ہمارا بھی رسول سے رشتہ، ہم بھی اہل بیت میں ہیں. اللہ نے حکم سے سمجھایا کہ اہل بیت فقط رسول کے رشتہ دار کو نہیں کہتے، اہل بیت بطول کے رشتہ دار کو کہتے. اہل بیت خالی رسول کے رشتہ دار نہیں ہے، اہل بیت وہ ہے کہ جن کا تعلق بطول سے. یہ بتاؤ کہ یہ فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بچے، اور بس یہی پھر نسل رسالت کے اندر. ایک جگہ میڈیا پر مولا علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا پروگرام میں. اس میں اہل سنت عالم اچھے جید عالم تھے مولانا مفتی اکمل صاحب. انہوں نے یہ بات کہی کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ مولا علی کی ایک فضیلت وہ ہے جو اللہ نے کسی کو عطا نہیں. انہوں نے کہا تمام صحابہ کرام میں ایک فضیلت مولا علی کی وہ ہے جو اور کسی کو حاصل سوائے علی شیخ ابی طالب کی. اور وہ فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے مباہلہ میں علی کی اولاد کو نبی کی اولاد کہا. توجہ ہے کہ میں نے کیا کہہ دیا؟ اب خدمت نے کیا بیان کیا کہ یعنی جو علی کی اولاد ہے وہ نبی کی اولاد قرار ہے. یہ فضیلت وہ ہے کہ کسی کو حاصل نہیں. فمن آجا کہ من بعد ما جاءکم من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. تو اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاؤ. رسول کے بیٹے بن کر کون گئے تھے؟ رسول کے بیٹے بن کر گئے حسن اور حسین. جب مباہلہ کا حکم آیا تو رسول آئے علی کے در پر. اپنا آنا بھی علی کے گھر میں، نساء آنا بھی علی کے گھر میں، انفسنا بھی علی کے گھر میں، خود علی ہے انفسنا. تو رسول علی کے گھر سے لے کر چلے. مجھے مباہلہ نہیں پڑھنا، نتیجہ دینا تھا، وہ میں نے دے دیا اور آگے بڑھا تھوڑا سا. تو اب رسول ہے سید الانبیاء، علی ہے سید الاولیاء، زہرا ہے سیدۃ النساء العالمین، حسن اور حسین سیدہ شباب اہل جنت اجمعین. بھائی ایک ہے نبیوں کا سردار، ایک ہے ولیوں کا سردار،
ایک ہے عورتوں کی سردار، دو ہے جنت کے جوانوں کے سردار۔ پتہ چلا جو سید تھے وہ مباہلہ میں چلے گئے تھے، جو امتی تھے وہ مدینہ میں رہ گئے تھے۔ دیکھیں کہا ہے کہ آپ کو خود یہاں کہنا چاہیے تھا مولا علیہ السلام کے ذکر۔ آپ کی جگہ سے پہلے میں نے بھی کہا تھا، لیکن میں یہاں پر آج ہوں تو کہوں کہ دیکھو یا علی کہنے کا بھی ادب طریقہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک اہل سنت عالم سے منقول ہے کہ پوچھا گیا کہ آپ سنی ہیں کا 100%، اب پھر بھی علی علی کرتے ہیں کا 100%، کا علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے کا 100%۔ آپ سنی ہے کا 100%، کا پھر بھی علی علی کرتے ہیں کا 100%، علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے کا 100%۔ کا فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے، علی کو خلافت ملی ہے ایسے۔ لیکن جب آپ جوش ملا کے ساتھ اس نیت سے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں تو غدیر کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے۔ میں کچھ کہنے لگا ہوں یہاں پر، لیکن صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ اگر وہ رسول اللہ سے کسی حدیث کو بیان کرتے تھے، لیکن یہ بھی علم الحدیث کی بات ہو جائے گی، اس پر بہت تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے۔ جب صحابہ کرام رسول اللہ سے حدیث کو بیان کرتے تھے تو اگر رسول نے ایک بات مسکرا کر کہی ہو تو وہ کوشش کرتے تھے کہ آگے مسکرا کر کہیں اسی لہجے میں، تاکہ جو لہجہ رسالت ہے نا وہ باقی رہے، اس کی امانت رہے۔ اگر رسول نے ایک بات غضب کے عالم میں کہی تو وہ بھی اس کو اسی طرح سے اظہار کرتے تھے، تاکہ وہ غضب کی کیفیت میں جب رسول اللہ نے کہا ہے تو ہم اسی کیفیت میں کہیں۔ تو اگر وہ بات بیان کرتے تھے تو جیسے رسول نے کہا تھا، جس لہجے میں جس انداز میں کہا تھا، کوشش کرتے تھے کہ اسی انداز میں کہیں۔ سوال غدیر کے میدان میں، سوالات کے مجمع میں رسول نے علی کو مولا ہاتھ نیچے کر کے بنایا یا ہاتھ اٹھا کر کے بنایا؟ تو آپ جب اس عمل کی شباہت چاہتے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ سوالات کے اصحاب کرام کے مجمع میں جب مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا ہوگا تو وہ علی تو پہلے سے علی تھا، اور کتنا علی ہو گیا ہوگا۔ محمد کے ہاتھوں میں ولی ابن ولی تھا، اور اظہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا۔ یا علماء تشریح میں اظہر کا مطلب ہے زیادہ ظاہر کرنا، علی غدیر میں اظہر ہے، معراج میں مظہر ہے۔ مجھے امید تھی کہ آپ تک اتنا پہنچے گا۔ مظہر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لہجہ علی بن ابی طالب میں کلام کیا رسول اللہ سے، تو علی غدیر میں اظہر، معراج میں مظہر۔ محمد کے ہاتھوں میں ولی ابن ولی تھا، اور اظہر کہیں مظہر ہے، اور صاف جلی تھا، اور وہ کس کے تصور میں؟ بلندی کا تصور۔ جو ہاتھ اٹھا کے علی کہنے والے ہیں، بھائی وہ کس کے تصور میں؟ بلندی کا تصور، کہ اونچا بھی ہوا وہ کہ جو پہلے سے علی تھا۔ اور یہاں جسے نساء میں دیکھا اب یہاں اس ایک آیت میں بھی گفتگو کی جائے
تو یقین فرمائیے گا کہ وہ جیسا ایک بات فقیر صدقہ سے طالب علم کافی کچھ ہے کہ بیان کیا جائے کہ وہ خدا ہے کہ جس نے بیٹا امی میں رسول کو امی کہا. اب جب اہل بیت کے در کو چھوڑ کر کہیں اور سے قرآن پڑھوگے نا تو اپنے جیسے ہی ترجمہ کرو گے, اپنی جیسی تشریح کرو گے. دیکھو اللہ نے اصول بنایا کہ جو حیدر کے در کو چھوڑتا ہے نا وہ در بدر ہوتا ہے. تو آپ کہیں اکرمہ سے لیا, نہیں تو دادا سے لیا قرآن کو, حسن بصری سے لیا تفسیر کو, تو پھر وہاں پر امی کا مطلب ہم نے کیا کروں گا ترجمہ کرنے میں گروہ مجھے معاف فرمائیے گا. نقل کفر کو ہونا مقصد ان پڑھ بے بڑا لکھا, ہم نے بے بڑا لکھا رسول بھیجا. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی استاد ہی نہیں مصطفیٰ کا دنیا میں بے بڑا لکھا تھا. دیکھو میں مثال دے رہا ہوں, میں میر پور خاص آپ کی خدمت میں آیا ہوں, پہلی دفعہ آپ کی خدمت حاضر ہوں, اور ایک مثال دے رہا ہوں اس کے باقی میں جناب رضا صاحب, ان سے کسی نے جا کر اعتراض کر دیا کہ آپ نے کن علامہ صاحب کو بنا لیا پڑھنے کے لیے, ان کو تو پڑھنا نہیں آتا, لکھنے نہیں آتا, یہ تو ان پڑھ ہے. انہوں نے گھبرا کے کہا کہ بھائی کیا ہو گیا, کہ کیسی بات کر رہے ہیں, کہ اس لیے کہ ہم نے میر پور خاص کے سارے اسکول چیک کر لی, علامہ قمر مہدی کا نام ہی نہیں ہے. جو سمجھ گئے ان کو میں سلام کر رہا ہوں. انہوں نے کہا میں پچھلے 50 سال کا عرصے تو ہر جگہ ریکارڈ انٹرنیٹ پہ چیک ہو جاتا ہے. کہتا ہے میں پچھلے 50 سال کا 30 سال کا 40 سال کا ریکارڈ چیک کیا, علامہ قمر صاحب کا نام کہیں نہیں, پورے میر پور خاص میں پورے ڈسٹرکٹ میں کہیں علامہ قمر صاحب نے اسکول میں پڑھائی نہیں. جناب یہ آپ نے ناانصافی کی غلط بات کر رہے ہیں, آپ غلط فہمی بھی آپ کو, اس لیے کہ علامہ صاحب کراچی میں, آپ نے باہر کے اسکول چیک کیے ہوتے تو نام مل جاتا آپ کو. ارے مصطفیٰ فرش کے نہیں ہیں, عرش کے ہیں. تو مصطفیٰ کا استاد زمین میں کہاں تلاش کر رہے ہو کہ کسی پڑھایا ہی نہیں کسی نے, عرش والے نے پڑھایا, فرش والا کوئی نہیں پڑھا سکتا مصطفیٰ. اس پوری کائنات میں مصطفیٰ کا ایک ہی استاد جس کا نام ہے خدا. سورہ نساء میں علمک ما لم تکن تعلم, ہم نے آپ کو وہ سکھلایا, میں نے کہا پھر سے کہا تشریف فرمائیں, یہاں پہ آئے گی علمک ما لم تعلم, آپ کو وہ سکھلایا جو آپ نہیں جانتے تھے. علمک ما لم تکن تعلم, آپ کو وہ سکھلایا جو کوئی سیکھ ہی نہیں سکتا تھا. یہ نہیں کہ کوئی انسان کروڑ سال آگے بڑھ جائے تو اپنے ریسرچ کے ساتھ کچھ حاصل کر لے گا تو وہ اس کے برابر ہو گیا کہ جو اللہ نے سکھلایا تھا. نہیں, یہ کچھ غیر کے ایسے معاملات ہیں کہ جو کوئی سیکھ ہی نہیں سکتا تھا, ہم نے آپ کو سکھلایا. علامہ کا معلوم تک تعلم جملہ کرنے لگا ہوں. مصطفیٰ کے ایک ہی استاد ہے خدا, اور ایک لائق ترین شاگرد ہے جس کا نام ہے مرتضیٰ. استاد کی کتاب کا نام قرآن ہے, شاگرد کی کتاب کا نام نہج البلاغہ ہے. ایسے مصطفیٰ سے کہو گے نعوذ باللہ کہ ان پڑھ تھے, دیکھنا نہیں. دیکھو لکھا نہیں انہوں نے, کبھی لکھا نہیں, الگ بات. وہ کیوں نہیں لکھا؟ وہ بھی اللہ کی طرف سے پابندی تھی. اس نے نہیں لکھا کہ اگر لکھ لیتے, ایک تحریر بھی لکھتے, لیکن میں قرآن کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں, ایک تحریر بھی حضور لکھتے تو بہت سے منافقین کو اور مشرکین کو یہ کہنے کا الزام مل جاتا کہ بھائی جیسے یہ لکھا ہے قرآن بھی اپنی طرف سے لکھ کر لے آئے. اللہ نے منع کیا کہ آپ کچھ بھی نہیں لکھیں گے زندگی بھر, تاکہ کبھی کسی کو کہنے کا موقع نہ مل سکے, کیونکہ حضور نے کبھی لکھا ہی نہیں تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ قرآن خود سے لکھ کر لائے. وہ تو اللہ کی وحی آئی. ہاں ایک مرتبہ جب قرآن سارا نازل ہو چکا, جب مقصد پورا ہو چکا, پھر حضور نے کچھ لکھنا چاہا. میں بالکل آخر میں آ گیا ہوں, اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو میں گفتگو یہاں پر دیکھو میں نے ضائع نہ ہونے دینا. ایک مرتبہ جب قرآن پورا نازل ہو گیا نا, مقصد پورا ہو گیا, اب کوئی الزام لگا نہیں سکتا. اب حضور نے کچھ لکھنا چاہا تو اب میں عرض کر رہا ہوں سارے مسلمانوں سے کہ اگر امی بمعنی صرف ان پڑھ ہے مسلمانوں, تو اپنی اس جہالت کو روایت کا بھرم دے دو, اپنی اس جہالت کو روایت کا بھرم دے دو, اور نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو؟ نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو؟ وہ لکھ پڑھ جو نہیں سکتا اسے کاغذ قلم
دے دو. بس یہ سورہ جمعہ کا آغاز تھا. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض یہاں سے لے کر دوسری آیت پر پڑھی والذی بعث فی الامین رسولا منہم یہاں سے, اور وقت نہیں بچا دائرے کی اور خدمت کے لیے مجھے حاضر ہونا ہے میں اور مقام پر. صرف اس کا اختتام ایک آخری آیت جو ایک اور حقیقت کو بول رہی ہے, وہ اذا رأوا تجارۃ او لهوا انفضوا الیہا وترکوک قائما. حبیب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب یہ کھیل تماشے کو دیکھتے ہیں نا اور تجارت کو دیکھتے ہیں تو کتنے ہی آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کچھ پر نہ فتویٰ لگانا نہ ایف آئی آر کاٹنا. اس لیے یہ قرآن میں لکھا ہوا کہ کتنے لوگ ہیں جو رسول کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یعنی پتہ چلا تاریخ میں دو طرح کی فرار ہے. ایک مسجد سے فرار ہے, ایک میدان جنگ سے فرار ہے. مسجد سے بھی لوگ بھاگے جب انہوں نے دیکھا. ابھی میں ایک مہینہ پہلے تقریباً آ رہا ہوں سعادت حاصل کرتے ہوئے, تو اس مقام کو میں نے دیکھا کہ جہاں پر قافلے تجارت آتا تھا شام سے یمن سے, اور لوگ نماز جمعہ کے دوران ابھی جو نماز جمعہ پڑھا رہے تھے یا بھی خطابت ہو رہی ہے, آپ کسی بھی عام خاطی انسان کے لیے ایسا نہیں کرتے کہ آپ بیچ میں سے اٹھ کر ایسے کھیل تماشے کرے چلے جائیں. جب تک کوئی بہت ضروری ایمرجنسی نہ ہو جائے آپ بیچ میں سے اٹھ کے نہیں جاتے. مجلس کے ادب کے خلاف سمجھتے کہ نہیں مجلس ہے, مجلس میں بیٹھوں گا, مجلس ختم ہوگی تو جاؤں. کہاں ہے کائنات کا رسول خطبہ دے رہے, لوگ اٹھ کے چلے گئے, بیچ میں سے اٹھ کے چلے گئے. جابر بن عبداللہ انصاری دل سے حدیث کے صاحب سے روایت ہے کہ 12 لوگ رہ گئے تھے خالی رسول کے ساتھ, باقی سب چھوڑ کے چلے گئے. اور حضور نے فرمایا, یہ امام کا ایک کلام ہے کہ اگر یہ 12 بھی اٹھ کے چلے جاتے, دیکھیں علی تو نفس رسول ان کی بات الگ ہے, ان کے علاوہ اگر کوئی 12 بھی چھوڑ کے چلے جاتے تو اللہ اسی وقت مدینہ پر عذاب نازل کر دیتا. اتنا غضب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیتا کہ تم میرے حبیب کو خطبہ دے رہے, تم چھوڑ کے چلے جاؤ کس کے لیے؟ باہر کوئی سرکس ہو رہا, کھیل تماشا یا تجارت. تو دو طرح کی فرار ہے, ایک یہ, ایک میدان جنگ سے. اور قرآن میں ایک خود ایک علوم قرآن کی بحث ہے. سورہ جمعہ 62واں سورہ, اس کے فوراً بعد ہے سورہ منافقون. قرآن کی علوم قرآن کی بحث یہ ہے کہ پچھلے سورے کی آخری آیت اگلے سورے کی پہلی آیت سے ملی بھی ہوتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہاں آیت ختم ہوئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو رسول کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اور فوراً اگلے سورے کی پہلی آیت ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ واللہ یعلم انک رسول واللہ یعلم ان المنافقین لکاذبون. جب منافق آتے ہیں نا آپ کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کو رسول کہتے ہیں. اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں, لیکن اللہ جانتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. تو منافقوں کا دو طرح کا فرار ہے, ایک مسجد سے, ایک میدان جنگ سے. تو میدان جنگ سے بھاگے, وہ بھی احد میں اتنی اسپیڈ سے 3 دن کے فاصلے پر کہ بعد میں ان کو پتہ نہیں چلا مدینہ آ گیا. 3 دن بعد واپس پلٹنے کے بعد اچھا آگے نکل گئے تھے. تو وہ ہے, دیکھو اب ہر ایک کی اپنی مجبوری ہو سکتی, میں کسی کو کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ لا فتح خالی ہم نے اسے مانا کہ جو مسجد میں بھی رسول کے ساتھ ایسے تھا اور میدان جنگ میں بھی ویسے تھا. محرم کا مہینہ ہے, یہ بات کہہ کے میں آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں اور بات تمام کر رہا ہوں. مسجد کا فاتح بھی علی ہے اور میدان جنگ کا فاتح بھی علی ہے. جی, اس لیے کہ خود رسول کے سامنے جو بھی آیا نا, کہنے کو لشکر کفار ہے, حقیقت میں بنی امیہ کا خاندان. دیکھو میں احترام سے بات کر رہا ہوں, جن کے لیے احترام ہے وہ اپنے مقام پر جو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جیسا رکھا ہے وہ ہوگا, لیکن میں ایک حقیقت بول رہا ہوں آپ کے سامنے. بدر میں کون ہے؟ بدر میں وہاں سے عتبہ شیبہ ولید, یہاں سے حمزہ عبیدہ علی. اب میں اگر کسی خاص ہستی سے یا کسی خاص شخصیت سے تعارف کرواؤں گا عتبہ شیبہ ولید کون تھے تو بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے,
لیکن میں یزید کے ذریعے سے تعارف کر رہا ہوں تب تو کوئی مسئلہ نہیں. سنو کیا اگر میں یزید کے ذریعے سے بات کروں تو پھر عتبہ شیبہ ولی یزید کی دادی کا باپ، یزید کی دادی کا چچا، یزید کی دادی کا بھائی، یہاں سے حمزہ عبیدہ علی، حسین کے بابا کا چچا، حسین کے بابا کا چچا زاد بھائی، اور خود حسین کا باپ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس طرف ہے یزید کی دادی کا چچا، یزید کی دادی کا باپ، یزید کی دادی کا بھائی. یہاں سے حسین کے باپ کا چچا، حسین کے باپ کا چچا زاد بھائی، خود حسین کا باپ. اور یہ تو بدر سے لے کر کربلا تک میں فیصلہ ہو گیا کہ کون سا خاندان علیہ السلام ہے، کون سا لعنت اللہ ہے. بس میں چاہتا تھا کہ یہ سورہ جمعہ کو سورہ منافقون سے جوڑ کر تھوڑا سا منافقین کے بارے میں بھی آپ کو سمجھ میں آئے کہ وہ کون ہے. مولا علی کے نام کا نعرہ لگاؤ تو نفاق دور ہو جاتا ہے. ایک مل کے کوئی اور نعرہ لگائے انشاءاللہ. شاید مومن کو پسند آئے گا، منافق کو نہیں. لیکن کچھ ایسے جنہوں نے منافقت کو دل میں ایسا چھپایا ہوا ہے کہ دل میں منافقت ہے لیکن زبان پر تھوڑا علی کا ذکر کر دیتے ہیں تاکہ ہم پر الزام نہ لگنے پائے. تو میں ایک اور پہچان بتا رہا ہوں. آج خالی علی کا ذکر ایمان و نفاق کی پہچان نہیں، آج علی کے باپ ابو طالب کا ذکر چھیڑا. کہ چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی. اب اتنا دین آپ نے کو بگاڑو بغض حیدر میں، کچھ میڈیا پہ نظر آ جاتے ہیں ایسے نا. اب اتنا دین آپ نے کو بگاڑو بغض حیدر میں کہ خود تم سے تمہاری شکل ہی پہچانی نہیں. مل کے سلوات میں جو نام ہے مولا کائنات اور ان کے بابا ابو طالب علیہ السلام. اس محنت سے آپ نے مجلس کو اسی معیار کی سلوات بھیجے نا پھر محمد والے حدیث میں کہ جو حضور مکرم کی آل پر ان کے محبوں کے درمیان ایک دفعہ سلوات بھیجے تو اللہ ملائکہ کی صفوں میں اس پر 10 مرتبہ رحمتوں کو نازل کرتا ہے. مل کے ایک اور صلوات میں جو نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہنچ گئی میرے بھائی. تو اس منزل پر آ گئی کہ مجھے مسائل کے لیے ایک ہی فقرہ کہنے کی ضرورت ہے. میں نے کہا کہ ایمان اور نفاق کی علامت ہے مولا علی کا ذکر. حسین سے بھی یہی کہہ رہے تھے کربلا میں کہ ہمیں تجھ سے کوئی ڈائریکٹ مشکل نہیں ہے. بغض ابیک، تیرے باپ کی دشمنی ہے. جو حسین کے باپ سے دشمنی تھی وہی حسین سے تھی. وہ جو بدر کی حد تھی نا وہ بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی. اسی لیے مجلس امام حسین میں جب ہم آتے ہیں تو وہ یزیدی تھے، بغض علی پر آئے تھے. ہم محبت علی پر آتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھلاتے ہیں. یہ پیارے پیارے بچے یہاں تشریف فرمائیں، ان کے ماں باپ کو سلام ہے. اور عزیزوں، میں کس کیفیت میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، بس اتنا ہے
کہ کربلا میں کوئی مصیبت ایسی نہیں کہ جس کی مثال عالی ترین آپ کو نہ مل جائے. ایک مصیبت ایسی ہے جو ہے گرمی کا زمانہ ہے اس لیے وہ ہے پیاس کی مصیبت. کوئی جب بھی شہید ہوا وہ حوض کوثر پر سیراب ہوا. اب آپ دیدہ حسین کی پیاس تھی عصر عاشور تک. تو جب بھی کوئی آپ سے سوال کرے شہیدان کربلا کی پیاس کب تک تھی، آپ کہیں گے عصر عاشور. لیکن کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ سکینہ کب تک پیاسی رہی، تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ عصر عاشور تک پیاسی رہی. اللہ جانے سکینہ کب تک پیاسی رہی. اگر سکینہ پیاسی نہ ہوتی تو بازار کوفہ میں سوال آپ کیوں کرتے ہیں؟ جب بھی پانی پینا نا، خاص طور پر محرم الحرام میں، تو السلام علیکم حسین مولانا علی بن حسین والا اولاد حسین والا صاحب حسین. سکینہ بازار کوفہ میں ایک مومنہ ہے جس نے دیکھا ایک بچی ہے جس کے چہرے پر تماچوں کے نشان نظر آ رہے ہیں، جس کا دامن چلا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں نا حمید ابن مسلم جو ایک عیسائی رپورٹر ہے یزیدی فوج کا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک معصوم بچی کے دامن میں آگ لگی تھی. میں نے چاہا کہ آگ کو بجھاؤں، وہ بچی پیچھے رہ گئی اور کہا کہ کوئی نامحرم میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. کبھی بھی آگ لگی ہوئی خالی دامن پکڑ کر آگ بجھاؤں. جب دامن پکڑ کر آگ بجھا چکا تو اس بچی نے کہا کہ تو کچھ رحم دل معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ اب تک تو جو بھی آیا تماچے مارنے والا ہے، کوڑے لگانے والا ہے. کیا اتنی مہربانی مجھ پر کر سکتا ہے کہ مجھے کوفے کا پتہ بتا دے؟ کبھی بھی کوفہ جا کر کیا کرو گی؟ تجھے نہیں معلوم کوفہ میں میرا دادا کائنات کا مشکل کشا علی مرتضیٰ رہتا ہے. میں دادا سے جا کے کہوں گی دادا آپ تو کائنات کی مشکل کشائی کرنے والے ہیں، آپ تو یتیموں کو پالنے والے ہیں. آج آپ کی یتیمہ تماچے کھا رہی ہے. دیکھیں امام حسین کے غم میں رونے کا بھی تو ایک ادب ہے نا. جو رو سکے وہ روئے، جو گریہ نہ بھی کر سکے کسی وجہ سے وہ رونے جیسی شکل بنا دے، اور جو چیخ مار کر رو سکتا ہے وہ آواز کے ساتھ رو رہے. حسین کے نام پر آہستہ نہیں رونا، حسین کے نام پر جو چیخ مار کے رو سکتا ہے ہائے حسین، اس لیے کہ اللہ اس کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے جو حسین کے نام پر اپنی آواز کو بلند کرے. اور یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں، یہ صادق آل محمد جب سجدے میں جاتے تھے نا، کہتے تھے وقت ہمیں سرخط اللتی کانت لنا، پروردگار تو ان فریادوں پر رحم فرما، تو ان چیخوں پر رحم فرما کہ جو ہمارے نام پر بلند ہوتے ہیں. وَرْحَمْ تِلْكَ الْأَعْيُنَ، تو ان آنکھوں پر رحم فرما کہ جن میں ہمارے نام سے آنسو بہتے ہیں. وَرْحَمْ تِلْكَ الْوُجُوهِ، تو ان چہروں پر رحم فرما کہ جن کے رنگ بدل گئے. ایک مومنہ نے دیکھا کہ ایک بچی جس کے چہرے پر تماچوں کے نشان. فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا عزیزوں کہ حسین کو تیر تلوار زیادہ لگے یا سکینہ کو تماچے زیادہ لگے. میں بالکل راہ کوفہ کے مسائل کی روایت پڑھ رہا ہوں، آپ تک پہنچ رہا ہے حسین لے کے. شام والی بی بی بھی تشریف لائی ہے انشاءاللہ عرصہ لینے کے لیے. جب بی بی سکینہ کے مسائل ہیں تو شام سے ایک معظمہ بی بی، ان کی خاص نظر کرم ہوگی، بی بی مستورات میں تشریف لائی ہوں گی، اور ان کے ساتھ ایک 4 سال کی بیٹی بھی ہے جو یہ پوچھ رہی ہے پھوپھی اماں یہ میرے بابا کے عزادار ہیں، انہیں میرے بابا کا نام لینے پر، انہیں میرے بابا کے نام پر رونے پر کوئی تماچے تو نہیں مارنے والا، کوئی کوڑے تو نہیں لگانے والا، کوئی تازیانے تو نہیں لگانے والا. اے حسین، اے سکینہ، ہائے پیاس. مجھے نہیں معلوم امام حسین کتنے پیاسے تھے، سکینہ کتنی پیاسی تھی، لیکن 35 سال بعد بھی جب بیمار امام کے سامنے پانی آتا تھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے. یہ وہ پانی تھا جو میرے بابا کو نہیں مل سکا، یہ وہ پانی تھا جو میرے بھائی علی اصغر کو نہیں مل سکا. اللہ اکبر. اور وہ بچی اپنی پھوپھی سے کہہ رہی پھوپھی اماں آپ کی سکینہ کب تک پیاسی؟ نقل بالمعنی کرو روایت زبان حال کو. وہ مومنہ فوراً گھر میں گئی، پوزے آپ لی. مومنہ تھی نا، اس کا دل نرم دل تھا، فوراً پوزے آپ لے کر آئی اور آ کے کہا کہ بی بی جلدی سے پانی پی لو، اس سے پہلے کہ کوئی سپاہی دیکھ نہ لے، جلدی سے پانی پی لو. لیکن اس کی زبان سے ایک جملہ لکھا، جمعے کا دن ہے، دعا کی قبولیت کا دن. کہ بی بی تم بڑی مظلومہ معلوم ہوتی ہو، میرے لیے کچھ دعائیں کر دینا. بی بی جیسی سکینہ نے دعا کا نام سنا، کبھی پانی بعد میں پیوں گی اگر موقع نصیب ہو گیا. پہلے تو بتا تیری دعا کیا ہے.
مشکل کشا کی پوتی ہے نا، پہلے مشکل کشائی کرے گی پھر کہ دیکھو میری دعا یہ ہے. اب دیکھیں قدیمی مومنین تشریف فرمائے، آپ کی ثنائے بلند ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کو آپ کی ماں نے گودیوں میں یا حسین کہنا سکھایا ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنے لگا ہوں. یہ دعائیں بھی وہ تھی کہ جو سکینہ کے دل پر زخم کی طرح لگ رہے زخم کی طرح لگ رہی تھی. اور دیکھو میری پہلی دعا یہ ہے، جیسے تم یتیم ہوئی ہو نا، خدا میرے بچوں کو یتیم نہ کر. جیسے تم اسیر ہوئی ہو نا، خدا میرے بچوں کو اسیر نہ کر. سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ بلند کیے، کہا پروردگار تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہے. جیسے سکینہ یتیم ہوئی ہے اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا، جیسے سکینہ اسیر ہوئی ہے اس کے بچوں کو اسیر نہ کرنا. اب کوئی اور دعا بھی ہے. ایک دعا ہے کہ خدا مجھے ایک بار مدینہ کی زیارت نصیب کر. بی بی زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا. دیکھو بی بی کا ذکر بھی خاص اس کیفیت میں آیا جب مولا امام زمانہ کی خدمت میں تشرف ہوا ہے نا بہت سے عرفاء کا، علماء کا. کہتے میری پھوپھی زینب کے مسائل پڑھ کر میرے ظہور کی تعجیل کی دعا مانگو. یا امام زمانہ، یہ آپ کے حمدان تشریف فرما ہے، آپ کی پھوپھی شہزادی زینب کیسے کرو گا. بی بی نے کہا تم مدینے جا کر کیا کرو گی؟ کہ آپ کو خبر نہیں ہے مدینہ میں میرا آقا حسین رہتا، مدینہ میں میری شہزادی زینب رہتی. میں بیوی کی خدمت میں جاؤں گی وہاں پر. بیوی نے کہا اچھا اگر اپنی بیوی کو دیکھے گی تو پہچان سکتی ہے تو؟ کہا کیسی بات کرتی ہو، میں نے اتنے سال بیوی کی خدمت کی ہے، میں کیسے نہ پہچانوں گی. اور اگر میں زبان حال گویا پڑھوں تو اس کیفیت میں گویا اس نے کہا ہو کہ دیکھو ایسے بازاروں میں میری بیوی کا نام نہیں لو، یہ مقام اس لائق نہیں ہے کہ میری شہزادی زینب کا یہاں ذکر کیا جائے. بس ایک مرتبہ بیوی سے ضبط نہ ہو سکا، اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا اے ام حبیبہ تو نے کہاں پہچانا، میں تیری شہزادی تیرے شہر میں قیدی بن کر آ گئی. وہ دیکھ حسین کے ساتھ نوکے نیزہ پر بلند ہے. ام حبیبہ نے تڑپ کر کہا بی بی آپ کوفہ کے بازار میں بتا عباس کا ہے. کبھی بھی عباس کا ہے، کبھی بھی ایک گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر. عباس ہوتا زینب کی زیادہ ناصر. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. نام امام حسین پر ایک سلام مجلس سے کربلا مولا. السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. دیکھو حسین بولنا تو سب کو آتا ہے نا، میرے ساتھ بولنا حسین. السلام علی حسین وعلی